تو یہاں آ جا، پہنچ جا، آ جا، بس بیٹھ جا۔ اس کی بارگاہ نام میں حاضر کو ہونا تجھے فرصت ہی نہیں۔ تو یاروں کے لیے ٹائم نکالتا ہے، بازاروں کے لیے ٹائم نکالتا ہے، گلیوں کے لیے ٹائم نکالتا ہے، چوکوں چوراہوں کے لیے ٹائم نکالتا ہے، ہفتے میں ایک دن ہوٹلنگ کے لیے بھی جاتا ہے، لیکن کبھی چھپ کے 2 نفلوں کی تجھے توفیق نہیں ہوتی۔ اور میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، جس بندے کو بغیر عبادت کے رزق زیادہ ملنے لگ جائے اس پر آزمائش ہوتی ہے رب کریم کی۔ اللہ فرماتا ہے اس کو پیسے دو، اسے آنے نہ دینا، اس کو چل پیسے دوڑ جا۔ لوگ سمجھتے ہیں میں بڑا ذہین و عقل مند ہوں، دیکھو میں اپنی ہوشیاری سے، چلاکی سے آگے نکل گیا۔ تو آزمائش ہے، یہ تو آزمائش ہے رب کریم کی طرف سے، یہ تو اس کی خفیہ تدبیر ہے۔ میرے بھائی اس کی بارگاہ ناز تک جو آ گیا، آنے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ پھر اس کی رحمت آگے بڑھ کے استقبال کر لیتی ہے، پھر اللہ کا فضل اس کو تھام لیتا ہے اس بندے۔ میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے۔ حضور فرماتے ہیں ایک حصہ اللہ نے دنیا میں نازل کیا ہے۔ کتنا؟ ایک حصہ۔ فرمایا یہ جو ماں بیٹے سے پیار کرتی ہے، باپ بیٹے کے لیے مزدوری کرتا ہے، یہ جو بہن بھائی کے لیے روتی ہے، یہ جو بیوی شوہر کے لیے دعا مانگتی ہے، یہ جو بچے ماں باپ سے پیار کرتے ہیں، فرمایا یہ اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے، ایک رحمت کا نتیجہ۔ تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ 99 کدھر ہے؟ نبی پاک نے فرمایا رب کریم نے سنبھالی ہوئی ہے، قیامت کے دن تمہیں عطا فرمائے گا۔ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں سود کا کاروبار کرتا تھا توبہ کرنے سے پہلے، کئی دفعہ میں نے توبہ کی تھی، لیکن میری اس توبہ کے اندر صداقت نہیں ہوتی تھی۔ میرا دل بھی گواہی دیتا تھا کہ یہ نا بہت سارے بندے کہتے ہیں آئندہ نہیں کرتا، آئندہ نہیں کرتا، وقت ٹپاتے ہیں، جس طرح بندوں کو دھوکہ دیتے ہیں اس طرح معاذ اللہ توبہ بھی اسی طرح کی کرتے ہیں، لیکن بعد میں دوبارہ اسی ڈگر پہ چل نکل پائے جس پہ پہلے ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں کئی دفعہ توبہ کرتا تھا تو توڑ دیتا تھا۔ آج میں نے توبہ کی، کس طرح کی؟ سود کا میں دھندا کرتا تھا تو میں سود کے پیسے لایا، گوشت پکنے کو دیا بیوی کو سود کے پیسوں کا، یہاں بیوی نے ہنیا چڑھائی، تھوڑی دیر گزری تو وہ سارا گوشت خون بن گیا۔ میری بیوی اٹھا کے لائی، کہنے لگی لے جائیے جو تو غریبوں کا خون نچوڑ کے لایا تھا نا، یہ خون بن گیا، خود بھی پی اور اولاد کو بھی پلا۔ کہتے میں نے سچی توبہ کا فیصلہ کیا۔ آج پہلے میں سچی توبہ کا ارادہ نہیں کرتا، آج سچی توبہ کا فیصلہ کیا اور میں نکلا حضرت حسن بصری کے پاس گیا، ان کی بیعت ہوا، توبہ کی، انہوں نے مجھے اعمال بتائے، پھر توبہ کا۔ کہتے جب توبہ کے لیے گھر سے نکلا تو چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، ایک بچہ کہا کیا بہت بڑا سودیا ہے، اس کا سایہ بھی پڑ گیا تو ہمارے اندر نحوست آ جائے گی، پیچھے ہٹ جاؤ، سود کا دھندا کرتا ہے۔ کہتے مجھے اور چوٹ لگی کہ یا اللہ تیری چھوٹی چھوٹی مخلوق بھی یہ سمجھتی ہے۔ کہتے میں توبہ کرنے گیا تو کھری توبہ کر کے آیا، حضرت حسن بصری کے پاس رو رو کے توبہ کی۔ میں وہاں سے واپس آیا تو بچے بھی کھیل رہے تھے، کہتے وہ بچہ جو پہلے بولا تھا کہ پیچھے ہٹ جاؤ بڑا سود والا ہے نحوست پڑ جائے گی، وہ بچہ پھر آواز دے کے کہنے لگا دوستو پیچھے ہٹ جاؤ، رب کریم کا ولی آ رہا ہے، اللہ کا بندہ آ رہا ہے، کہ ایسا نہ ہو ہمارے پیروں سے گرد اڑے اور اس ولی کے اوپر پڑے اور اس کی توہین ہو جائے، اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے ولی کی توہین کر کے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں میں نے تڑپ کے آسمان کی طرف دیکھا اور میں نے کہا یا اللہ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ کھری توبہ کیا ہوتی ہے، سچی توبہ، اصل توبہ کیا ہوتی ہے۔ جھوٹ موٹ کی توبہ نہ کرے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں بزرگ کہتے ہیں جو کتابوں سے نہیں ملتی، صرف سینوں سے ملتی ہے۔ کورس تو فقط لفظ ہی سکھاتے ہیں، یہ آدمی ہے جو آدمی بناتے ہیں۔ میں نے کہا صاحب یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہاں بھی صاحب وہاں بھی صاحب، کہنے لگے جی کس طرح؟ میں نے کہا جی یہاں قبر میں بھی سوالوں کے جواب اور پھر قیامت میں بھی۔ مجھے کہنے لگے جاؤ امام راضی کی تفسیر اٹھا کے لاؤ، میں تفسیر ان کے سامنے لا کے رکھی تو کہنے لگے یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ ذرا دیکھو تفسیر یوسف میں، اس میں ایک عجیب بات لکھی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط ہو گیا، اور جناب یوسف علیہ السلام نے، کیونکہ آپ اللہ کے نبی سے پہلے سے جان گئے قحط ہوگا، تو حضرت یوسف نے گندم پہلے سٹاک کر لی تھی بہت زیادہ۔ باقی علاقوں میں جب قحط پڑا نا، اب سب لوگوں نے مصر کی طرف رجحان کیا گندم لینے کے لیے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے نا خیر کے دروازے پر بندے کھڑے کر دیے، فرمایا جو بندہ آئے نا اس سے 2 سوال پوچھنا، جو آئیں گے لوگ گندم خریدنے، جو آئے 2 سوال پوچھنا، ایک پوچھنا کہاں سے آیا ہے اور ایک پوچھنا لے کے کیا آیا ہے، ایک پوچھنا
سمجھ آ رہی ہو بات؟ اور دوسرا پوچھنا کہ لے کے سونا لے کے آیا ہے، چاندی گندم خریدنی ہے تو کیا چیز لے کے آیا ہے، کہ نقد پیسے لایا، یہ پوچھ لینا. جو آئے دے باتیں پوچھنا. ایک پوچھنا کہاں سے آیا ہے اور دوسرا پوچھنا کیا. ایک روایت میں 3 سوال بھی ہیں لیکن فرمایا پوچھنا 2 سوال ضرور. انتظار تھا نا بھائیوں کا کنان سے آنے والوں کا. فرمانے لگے سب سے 2 سوال پوچھنا. جب کنان والے آئے نا ان سے صرف اتنا پوچھ لینا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں. اگر پوچھے نا کنان سے آئے ہیں تو پھر یہ نہ پوچھنا کیا لے کے آئے ہیں، پھر میں جیب میں خود ٹٹول لوں گا وہ کیا لے کے آئے. باقیوں سے 2 سوال. جب میرے بھائی آئے نا بھائی بھائیاں دے ویری ہوندے تے بھائی بھائیاں دی باواں، جب میرے بھائی آئے تو ان سے یہ نہیں پوچھنا کہ وہ کیا، بس یہ پوچھنا کہ کہاں. اتنی بات پوچھنا، باقی میں پوچھ لوں گا. آپ فرمانے لگے رب بھی فرشتوں سے کہتا ہے تم قبر میں نا میرے بندوں سے زیادہ سوال نہ کرنا، بس یہ پوچھ لینا مجھے مانتے ہیں، میرے نبی کو مانتے ہیں. قبر میں تم اتنے سوال پوچھ لینا، باقی لے کے کیا ہے وہ میں خود ہی پوچھ لوں گا. فرشتوں کے سامنے رب کریم اپنے بندے کو بے آبرو کرنا. بس تو یہ بتا دے اللہ رسول کو مانتا ہے کہ نہیں. باقی جو تیرا حساب کتاب ہے نا اللہ فرماتے ہیں میں قیامت میں کر لوں گا، میں پوچھ لوں گا اس کا کیا علاج کرنا ہے. بس تم اتنا بتا دو مجھے مانتے ہو، میرے رسول کو، میرے بھائی، میرے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ توبہ کرنے والا تھا، اللہ کی بارگاہ میں آنے والا تھا، بار بار توبہ کرتا تھا، احساس رہتا تھا، اسے احساس تھا، آیا کرتا تھا، پھر بھی غلطیاں ہو گئی، قیامت کے دن رب کریم اپنے فضل کی چادر اس پہ ڈالے گا، فضل کی چادر ڈالے گا، اور رب کریم اس سے پوچھے گا یہ گناہ کیا تھا. اور نبی پاک فرماتے ہیں اس نے بڑے بھی گناہ کیے، اللہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بارے میں پوچھے گا. یہ غلطی تھی، یہ گناہ، بندہ ڈر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے پتہ نہیں سزا کیا ملے گی، کیونکہ دنیا میں بھی ڈرتا رہا، یہاں بھی ڈر رہا ہے. شرط یہ ہے کہ احساس والا ہو، آتا رہو. پھر بھی غلطیاں ہو گئی، خیال کرتا تھا، محنت کرتا تھا، نیک ہونے کی جدوجہد کرتا تھا، کوتاہیاں رہ گئی. یہ گناہ کیا تھا یا اللہ بھول گیا تھا، یہ گناہ کیا اللہ مجھ سے غلطی ہو، یہاں بھی کیا تھا یا اللہ غلطی ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ دکھا رہا ہے اور اس سے کہہ رہا ہے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، مانتا جا رہا ہے. رب کریم فرماتا ہے پتہ ہے میں تیرے ساتھ کیا کرنے والا ہوں. ٹانگیں کانپ گئی، یا اللہ پتہ نہیں. فرمایا میں تجھے ان گناہوں کے بدلے نیکیاں دینے لگا ہوں، ان گناہوں کے بدلے نیکیاں. نبی پاک فرماتے ہیں فٹافٹ بول پڑا، کہنے لگا یا اللہ میں نے تو بڑے بڑے گناہ بھی کیے، اگر تو نے گناہوں کے بدلے نیکیاں دے دیا تو میں نے یا وہ دوسرے کدھر ہیں. میرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رب مسکرائے گا جو رب کی شان کے لائق ہے. اللہ فرمائے گا تیرے دل میں احساس تھا، تو آیا کرتا تھا، تو توبہ کرتا تھا، تو میری بارگاہ ناز میں آتا تھا، پتہ تیرے اوپر چادر کیوں ڈالی ہے؟ یا اللہ نہیں. فرمایا میں تجھے اپنی رحمت کی چادر میں چھپا کے جنت میں داخل کر دوں چاہتا ہوں. میرے بھائی تو آ تو صحیح، خدا را یہ جو جتنی دنیا داری ہے نا، یہ تو آپ ہر وقت کریں گے تو راضی ہوں گے لوگ، ہر وقت. اور یہ جو ہم نے پلاننگ کی ہوئی ہے نا کہ میں فلانا کام کر کے سیانا ہو جاؤں گا، تو اتنی مہلت نہیں دی اللہ پاک. وہ کہتا فوراً آ، اپنی منصوبہ بندی بدلے، رحمت الہی کی جانب توجہ کرے، اپنا ذہن رب کریم کے بارے میں کرم والا بنائے، اور یہ ارادہ کرے کہ میں اس کی بارگاہ میں آؤں گا تو وہ مجھے عطا کرے گا. اپنے بازو پہ بھروسہ نہ کرے، اپنی عقل پہ بھروسہ نہ کرے. بھروسہ جب بھی کرے خدا کی رحمت پہ کرے، اس کے فضل پہ کرے، اس کے کرم پہ کرے، اور ذہن بنائے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے. ہماری ذمہ یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا احساس پیدا کریں. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم توبہ سچی اور کھری کریں. ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں صحیح معنوں میں حاضری دیں. ایک ڈاکٹر خود مجھے کہنے لگے، وہ میرے دوست ہے، ہلکا پھلکا کورس کیا ہوا ہے، کہتے میرے دوست ہے کئی سارے لوگ، تو ایک ایسا ہی ہمارے شعبے کا آدمی تھا، تو اپنے ابا جی کو وہ ڈرپ لگانے لگا، تو ابا جی کہنے لگے پتر مینو اصلی لا دے تیری مہربانی، مینو اصلی لا دے تیری مہربانی، لوکھا علی نہ لا دے. یہ حال ہو گیا ہے. دوا مجھے بتائیں وہ قوم اخلاقی طور پہ کتنی گر چکی ہے جو دوائیوں میں زہر بیچتی ہے، دوائیوں میں. اور میں انشاءاللہ کسی موقع پر تفصیل سے اس پر گفتگو کروں گا، بڑی تفصیل سے. میں نے بہت سی معلومات اکٹھی کی ہیں کہ کتنا ظلم کرتے ہیں یہ لوگ، لکھنے والے بھی، لانے والے بھی، بیچنے والے بھی، کتنے بڑے مجرم ہیں، صحت کے ساتھ کھیلتے ہیں. توبہ کیا ہے؟ میرے نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں نے توبہ کی تقسیم کی. حضرت حسن بصری سے کسی نے پوچھی توبہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا توبہ یہ ہے کہ جب تو توبہ کر لے تو پھر اس جگہ نظر نہ آنا
جہاں کھڑے ہونے سے رب رسول ناراض ہوتے. اور فرمایا توبہ یہ ہے کہ جب تو نے توبہ کر لی پھر وہاں سے غیر حاضر نہ ہونا جہاں حاضری کا تجھے اللہ رسول حکم دیتے ہیں. یہ تیری توبہ ہے. اور اگر تو ایسا نہیں کرتا پھر تو نے توبہ نہیں کی, پھر تو نے مذاق کیا. میرے بھائی, رحمت الہی آواز دیتی ہے کہ طرف رجوع کرے, دوڑے اور رحمت کی امید رکھ کے آئے. یہ سمجھ لے کہ اللہ پاک, میں ایک بات اکثر کرتا ہوں, نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے. داتا گنج بخش علی اجویری نے کہیں نہیں لکھا تھا کہ میرے بعد علی بن عثمان اجویری دوسرا نہیں آ سکتا. حضرت مجدد صاحب کہیں نہیں لکھے گئے کہ دوسرا مجدد الثانی پیدا نہیں ہوگا. حضرت بہاءالحق نقشبند بخاری نے کہیں نہیں کہا کہ میرے جیسا ولی نہیں ہو سکے. بزرگوں نے کبھی نہیں کہا تو جدوجہد تو کر. اقبال کہتے ہیں آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایماں پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. تو پروگرام تو بنا, آگے کی طرف تو سفر کر. میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے آ جانے سے تیرا رب راضی ہو جاتا ہے. جب تو آتا ہے تو تیرا اللہ راضی ہو جاتا ہے. یہ جو ہماری مشکلات ہوتی ہے نا, جن میں ہم الجھے ہوتے ہیں, وہ جو ہمیں جادو ہو جاتا ہے, تویز کر دیتے ہیں ہمارے قریبی رشتہ دار, وہ تویز نہیں ہوتے, وہ ہمارے اعمال کی سزا ہوتی ہے. ہمارے اعمال کی سزا ہوتی. ہم وہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ بابا مل جائے پھونک مارے صحیح کر دے, حالانکہ وہ ہمارے اعمال کی سزا ہے. ہمیں اپنی تربیت کرنی چاہیے ہمیں. اور ویسے بھی دم دروز تویز دھاگا میں اکثر کہا کرتا ہوں, میں کہتا ہوں میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ کوئی بندہ نبی پاک سے یمن سے دم کرانے آیا ہو کہ میں حضور سے دم کرانے جا رہا ہوں, مصر سے آیا ہو دم کرانے, شام سے دم کرانے آیا ہو. میرے نبی پاک کے پاس جو بھی آیا کرتا تھا نبی پاک کا دین سیکھنے آیا کرتا ہے. دم درود تو ایک ضمنی چیز ہے, ذلی چیز ہے, ہو گیا تو ٹھیک ہے, ورنہ اللہ پاک اگر بیماری میں راضی ہے تو نبی پاک نے خود بیماری کو سینے سے نہیں لگا کے رکھا. خود اللہ کے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بیماری کے ساتھ ہوا. تو بیماری تو مریدنی ہے میرے نبی پاک کی, وہ تو کنیز ہے حضور کے گھر کی. عام دام پر سے مطلب کھری توبہ, سچی توبہ. اور کس طرح کی توبہ؟ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن صحابہ سے پوچھا ایک بات تو بتاؤ, بخاری مسلم کی حدیث ہے, یا رسول اللہ پوچھئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی صحرا میں سفر کر رہا ہو, بہت بڑا صحرا ہو, اونٹ پر اس کا سفر ہو اور اس نے اونٹ پر کھانے پینے کا سامان باندھا ہو, پیسے بھی رکھے ہو, پانی بھی رکھا ہو, تھک گیا سفر کرتا کرتا, درخت کی ایک ٹہنی کے ساتھ اونٹ کی نکیل باندھی اور درخت کے نیچے لیٹ کے آرام کرنے کے لیے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اچانک اس کی آنکھ لگ گئی. جب جاگا تو اس نے دیکھا کہ اونٹ تو غائب ہو گیا. اب نہ کھانا ہے, نہ پانی ہے, نہ پیسے ہیں, اور صحرا بڑا لمبا ہے, پیدل سفر بھی نہیں کر سکتا. تھوڑا سا ڈھونڈا, پھر موت کا انتظار کرنے لگا. سوچنے لگا اب موت آئے گی, اب مر جاؤں گا. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری, جب بالکل مایوس ہو گیا تھا تو اچانک نظر پڑی تو اونٹ اس کا سامنے کھڑا تھا. پھر نبی پاک سے آبا سے پوچھتے ہیں بتاؤ, اس کی کل کائنات اجڑ گئی تھی, رات ضائع ہو گئی تھی, ہر شے لوٹ گئی تھی, دوبارہ اس سے مل گئی ہے, بتاؤ اسے کتنی خوشی ہوگی. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ نئی زندگی مل گئی اس بندے کو, وہ ساری دنیا سے زیادہ راضی ہے. تو میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کریم کا نافرمان بندہ جب اس کی بارگاہ میں آ کے توبہ کر پائے تو اللہ اس سے بھی زیادہ راضی ہو جاتا ہے. کہنا ایک جگہ میں حاضر تھا تو وہاں دستار فضیلت کا جلسہ تھا, تو ایک مولانا نے تقریر کی, جس طرح تاجر کہہ لیتا ہے نا جی میں الحمدللہ اگر کمائی کرتا ہوں تو غریبوں کو بھی دیتا ہوں. سمجھا لیا نا اپنے آپ کو. رشوت لینے والے نے بھی ایک دلیل گاڑ لیا, وہ کہتا میں امیروں سے نہیں, میں غریبوں سے نہیں لیتا. تو امیروں کا حساب لینے کی ڈیوٹی اللہ نے آپ کی لگائی ہے کہ آپ حساب کریں امیروں کا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. یہ ہم نے نا یہ دلیلیں گاڑ لی ہے, یہ ہم نے دلیل گھاڑ لی ہے کہ وہی اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی. میں حاضر تھا تو ایک مولانا تقریر کی دی, عالم ساری رات. یہ صرف علماء کی بات نہیں, ہر طبقے نے اپنے بارے میں اس طرح کی چیزیں یاد کر لی ہیں, ہم نے رٹ لی ہیں. جیسے خامد نے یاد کر لیا ہے کہ کسی غیر کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو اللہ عورت کو حکم دیتا, نبی پاک حکم دیتے کہ وہ خامد کو سجدہ کرے. تو بی بی نے بھی یاد کر لیا ہے کہ حضور نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو بیوی کے حق میں بہتر ہے. سب نے اپنی اپنی مرضی کی چیزیں, دوسری کی مرضی کی چیز کسی نے یاد نہیں کی, سب نے اپنی اپنی مرضی کی چیزیں یاد کر لی. تو مولانا تقریر کر رہے تھے, کہنے لگے جی حضور نے فرمایا ہے کہ عالم ساری رات سویا رہے اور عابد ساری رات عبادت کرتا رہے, درجہ پھر بھی عالم کا زیادہ ہے.
پھر دوسرے آئے انہوں نے بھی اسی حدیث پہ بات کی، تیسرے آئے تو انہوں نے بھی اسی حدیث پہ بات کی، تو میرا نمبر آیا تو میں نے کہا جی یہ جو حدیث آپ سنا رہے ہیں نا یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے کہ عالم ساری رات عشاء پڑھ کے سوئے، فجر کے وقت اٹھ کے فجر پڑھے، اور عابد ساری رات نماز پڑھے تو درجہ پھر بھی عالم کا زیادہ ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، بلکہ ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ 70 عابد بھی عبادت کرے اور عالم سویا رہے تو ان 70 سے سونے والے عالم کا درجہ، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں نے کہا اس کا بھی خیال رکھو کہ یہ حدیث غوث پاک کو بھی آتی تھی، یہ غوث پاک کو بھی آتی تھی حدیث، اور بڑے عالم تھے، پر وہ تو عشاء پڑھ کے مصلی پہ بیٹھتے تھے اور فجر تک مصلی پہ بیٹھے رہتے تھے، حالانکہ یہ حدیث انہیں بھی آتی تھی، یہ حدیث خواجہ معین الدین چشتی کو بھی آتی تھی، اور وہ بڑے عالم تھے، لیکن اس کے باوجود وہ عشاء پڑھتے تھے اور فجر تک مصلی پر بیٹھے رہتے تھے۔ حضرت عثمان غنی سے بڑا عالم تو کوئی نہیں نہ ہوگا اس زمانے میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص تو کوئی نہیں نہ ہوگا، پر وہ عشاء کے بعد قرآن پاک پڑھنا شروع کرتے تھے اور فجر سے پہلے پہلے قرآن پاک ختم کر لیا کرتے۔ تو دلیلیں صرف بحث کے لیے یاد نہ کریں، اپنے آپ کو بچانے کے لیے یاد نہ کریں، اپنے وجود کو سکون دینے کے لیے دلائل نہ یاد کریں۔ میں دین کے کس دائرے سے کس طرح بچ کے نکل سکتا ہوں اس کے لیے دلائل یاد نہ کریں، عمل کے رستے پہ آئیں، عمل کے رستے پر۔ جناب ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال یہ ہے، زکوٰۃ کتنے فیصد دینی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ شکر ہے 3-4 لوگوں کو تو پتہ ہی ہے نا جی، باقی بھی ان سے سن کے یاد کر لیں کتنے فیصد ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اب کچھ اور نے بھی پروگرام بنا لیں، کتنی جی؟ چلو اب ٹھیک ہو جائے، 2.5% ہے نا جی۔ آپ یقین کریں کسی تاجر سے آپ بات کر کے دیکھ لیں، 6 گھنٹے مناظرے کے بعد وہ مانتا ہے کہ 2.5% دوں گا میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو۔ وہ کہتے ہیں جی وہ تو ٹھیک ہے لیکن کچھ قرضہ بھی ہے، 2.5% زکوٰۃ ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن ہو سکتا ہے میری بہن بھی حصہ مانگ ہی لے، پیسوں میں سے اس کا بھی نکل، کیونکہ پروگرام نہیں نا جی، ارادہ نہیں۔ زکوٰۃ 2.5% ہے تو کہتے ہیں جی وہ نا میں نے تولا ہے سونا، پورا نہیں بنتا ابھی، وہ تھوڑی سی کمی ہے۔ یہ اس وقت دلائل ہیں، اس وقت ابحاث ہیں جب دینے کا پروگرام، اور تاجروں نے اب ایک نیا سلسلہ شروع کی، کہتے تھوڑی تھوڑی سارا سال ہی دیتا رہتا ہوں، تھوڑی تھوڑی کر کے۔ آپ نے جس سے 5 کروڑ روپیہ لینا ہو وہ اگر کہے کہ 10,000 مہینے کا لے لو، لے لیتے ہو؟ ہمارے فقہاء نے تو یہ لکھا ہے کہ جب زکوٰۃ دو نا تو ایک آدمی کو ساری دو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی کو لوگوں نے زکوٰۃ دی تو اتنی دے دی کہ اگلے سال وہ خود زکوٰۃ دے رہا تھا، بہت بڑا کاروبار اس نے سٹارٹ کر لیا تھا۔ معیار نہیں ہے نا جی تھوڑی تھوڑی دیتا رہتا ہوں، کئی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ دکان میں جو پرانی چیزیں ہوتی ہیں وہ زکوٰۃ کے دور پہ دینی شروع کر دیتے، جو مال نہیں بیک رہا اس کو زکوٰۃ بنا دو، کیوں؟ دینے کا پروگرام نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، ذرا زندگی دیکھو، کہتے جس دن کلمہ پڑھا 40,000 دینار تھے، اور کلمہ پڑھے ابھی مجھے چند مہینے گزرے تھے، سارے مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دیے، پھر مال کمایا، پھر 4,000 دینار تھے، 4,000۔ جس دن ہجرت کے لیے نکلا 4,000 تھے، انہیں بھی پتا تھا 2.5% دینا چاہیے، ان کی بھی بیٹیاں تھیں، جوان بھی تھی، چھوٹی بھی تھی، ان کے بھی بچے تھے، لیکن دین کو ضرورت ہے، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو حاجت ہے۔ تو فرماتے ہیں اشرفیاں تھی میرے گھر میں، پیسے تھے، درہم تھے، دینار تھے، میرے والد بوڑھے تھے، ان کو خیال تھا کہ ابو بکر ساری دولت نہ لے جائیں، تو حضرت اسماء بنت ابی بکر سے جناب ابو بکر صدیق نے کہا کہ اس طرح کرنا، ایک گڑا چھوٹا سا تھا، گڑا ٹویا، اس میں پیسے ہوتے تھے، فرمایا اس میں روڑے رکھ دینا، اوپر ٹاٹ ڈال دینا، والد نابینا ہے، اگر پوچھے نا پیسے تو ان کا وہاں ہاتھ لگا دینا، انہیں پتا چلے ابو بکر سارا مال لے کے نہیں گیا۔ فرماتے میں ہجرت پہ جانے لگا تو 4,000 سارے ہی لے گیا، سارا مال ہی یا 2.5% کے لیے رٹا پڑا ہوا ہے، 2.5% کے لیے لوگ بحث کر رہے، 2.5% کے لیے دلائل چاہیے، کئی مفتیان کرام سے پوچھیں گے، پھر پروگرام بنائیں گے دینا ہے کہ نہیں دینا۔ اور جس دن تبوک کے لیے میرے مصطفیٰ کریم نے اعلان کیا، جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں شے کوئی نہیں تھی، غربت کے دن تھے، کمزوریاں تھی، مال اس دن کاروباری حالات کم تھے، یہاں لوگوں کا کاروبار جب ڈاؤن ہوتا ہے تو سب سے پہلے مسجد کا 200 بند کرتے، سب سے پہلے مدرسے کا بند کرتے، سب سے پہلے خواہش کرتے ہیں کہ وہ جو غریب کو جاتا ہے نا اس کو بند کرو، یہ زیادہ نقصان دے رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حالات خراب تھے، جیب دیکھی تو اتنے پیسے ہی نہیں تھے کہ مصطفیٰ کریم کو پیش کر سکوں، تو پھر کیا کیا؟ امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں ابو بکر صدیق نے نا گھر کے اندر کپڑا بچھایا، اور پھر صدیق اکبر نے کیا کیا کہ توا بھی رکھا، برتن بھی رکھے، اس پہ چولہا بھی رکھا۔ ابو بکر صدیق نے اس کے اوپر گھر والوں سے کہا کہ ایک ایک جوڑا پہن لو، ادھر دیکھو میری طرف، ایک ایک جوڑا پہن لو، اور باقی نا سارے جوڑے بھی یہاں رکھو۔ اور پھر جب لوگ بچوں نے دیکھا نا کہ ابا تو کپڑے بھی رکھوا رہا ہے، کیا بنے گا؟ فرمایا تمہیں تو ایک ایک جوڑے کی اجازت دے رہا ہوں نا، ذرا میری طرف دیکھو۔ خود اندر گئے تو ٹاٹ کا لباس پہن کے کپڑے بھی اتار کے رکھ دیے، کپڑے بھی اتار کے زمین اسی میں رکھے، سارا کچھ باندھا، لباس ٹاٹ کا تن تندور تے ہڈاں دا بالن تے اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، اتوں عشق پلے تھل لایا، تن دا سالن من دی ہانڈی لون صبر دا پایا، غلام فریدا وے میں ساری تیری، تینوں وجہ یقین نہیں آیا؟ ہر چیز لپیٹ کے نا تو نبی کریم کی بارگاہ میں لے گئے، ہر چیز۔ میرے محبوب کا بھی انداز دیکھو، فرمایا ماں اب کہتا لے اہلے کا، گھر بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو؟ دیکھیں ادھر دیکھیں، جب کوئی لاتا تھا تو حضور فرماتے تھے کیا لے کے آئے ہو؟ یہ کیا ہے؟ یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ پوچھا جاتا ہے گھر کیا ہے؟ بھئی آپ کو کسی نے کوئی تحفہ دیا تو شاپر کھول کے تحفہ دیکھیں گے یا پوچھیں گے گھر کیا ہے؟ لیکن میرے رسول پاک کے لفظ دیکھیں، فرمایا ماں اب کہتا لے اہلے کا۔ ابو بکر سجنا گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو رو پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں کوئی غریب تو نہیں، میں بڑا مالدار۔ اب کہتا لہم اللہ و رسول، گھر اللہ بھی چھوڑ آیا ہوں، اللہ کا رسول بھی چھوڑ آیا۔ حضور میں کوئی کنگال نہیں، میں مصطفیٰ والا ہوں، میں کوئی غریب نہیں، میں نبی والا ہوں، میں رب رسول کو گھر چھوڑ آیا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرمانے لگے تیرے پیچھے جبریل امین کھڑے، اور انہوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا، اور تیرے آنے سے پہلے وہ آ گئے تھے۔ تو میں نے پوچھا جبریل یہ بوریے کا لباس؟ عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر نے پہنا ہے تو رب کو اتنا پسند آیا سارے فرشتوں کو پہنا دیا ہے، سارے فرشتوں کو پہنا دیا، سارے فرشتوں۔ ذرا یہ لذت تو لیں بات کی، جب 2.5% پہ جھگڑا ہوتا ہے نا تو پھر نماز میں مزہ نہیں آتا۔ جب تو 2.5% پہ بھی اڑا رہتا ہے نا، پھر درود و سلام پڑھتے پڑھتے طبیعت معاذ اللہ پریشان ہوتی ہے۔ جب الجھے ہوئے پھر مسائل اور ہیں۔ پھر میرے محبوب کریم بولے میں ابو بکر رب کریم نے ایک پیغام بھی بھیجا ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیا؟ فرمایا رب فرماتا ہے کہ ابو بکر سے پوچھ کے بتائیں کہ اس حال میں وہ رب سے راضی ہے کہ ناراض ہے۔ یہاں اقبال بولے، کہنے لگے خودی کو کر بلند اتنا، خودی کو کر، یہ وہ درجہ ہے، یہ وہ مقام ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ فرمایا رب پوچھتا ہے آپ راضی ہیں کہ ناراض ہے؟ تو پھر ابو بکر صدیق بھی کھول کے روئے، کہا یا رسول اللہ میں کل بھی اپنے رب سے بڑا ہی راضی تھا، میں آج بھی اپنے رب سے بڑا ہی راضی ہوں۔ یہاں لوگ لے کے بھی نہیں راضی ہوتے، ابو بکر سارا کچھ دے کے بڑے ہی راضی ہے، سارا کچھ دے کے۔ شریعت کا قاعدہ ہے کہ سارا مال آپ اللہ کے رستے میں نہیں دے سکتے، قانون شریعت ہے۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا تھا یا رسول اللہ سارا دینا ہے، فرمایا نہ بھائی چوتھا حصہ دے، 3 حصے بچوں کو دے۔ حضرت ابو لبابہ نے کہا تھا میں اس پر دلائل دے سکتا ہوں، احادیث موجود ہیں، حضور سارا مال دینا، فرمایا نہ بھائی چوتھا حصہ دے، 3 حصے بچوں کو دے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک ہی بیٹی ہے، سارا اللہ کے رستے میں دیتا ہوں، فرمایا نہ 3 حصے بیٹی کو، چوتھا حصہ دے، تیرے بچے لوگوں کے ہاتھ دیکھے میں گوارا نہیں کرتا۔ ان سے کہا کہ چوتھا حصہ دو تب قبول کروں گا۔ ابو بکر صدیق سے فرمایا تو سارے لے آ، تیرا سارا ہی قبول ہے، تو سارے لے آ تیرا۔ اور ایک لفظ حدیث میں ایسا ہے آپ یقین کریں، غلام ہوں کسی فقیر کا، تو جب میں اس کو پڑھتا ہوں نا تو آپے سے بات باہر نکل جاتی ہے۔ حضور کا ایک فرمان ہے، جب اس پر توجہ آتی ہے نا تو مطلب یہ کہ لفظ جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے، اور دل کہتا ہے کہ نہیں یہ جو ہے نا یہ معراج ہے، یہ اصل ہے، یہ حقیقت ہے۔ وہ ترمذی کے لفظ ہے، پر آپ یقین کریں کہ لگتا یہ ہے کہ دنیا محبت ساری سمٹ گئی اس میں۔ نبی کریم
علیہ السلام فرمانے لگے مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع ہی نہیں دیا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے دیا. اور پھر اگلے لفظ ایسے ہیں کہ روح وجد کرتی ہے. میرے کریم محبوب فرمانے لگے جس کا بھی مال آیا میں نے بیگانہ سمجھ کے خرچ کیا ہے، اور جب ابو بکر کا آیا ہے تو میں نے اپنا سمجھ کے خرچ کیا ہے. میں نے اپنا سمجھ کے، مجھے پتا ہے یہ شکوہ نہیں کرے گا، یہ شکایت، یعنی اس کو سارا بھی تروڑ مروڑ لوں گا تو اس کے لفظوں پر کبھی حرف. اور یار کچھ لوگ ہوتے ہیں جو 10 دیتے ہیں تو 20 جگہ بتاتے ہیں، جو کھانا کھلاتے ہیں تو ذکر کرتے ہیں، فرمایا اس کا مال میرا مال ہے، میرا. اس کو سارا توڑ کے کھا بھی جائیں گے تو یہ شکوہ نہیں کرے گا، یہ سارا میرا اپنا ہے. حضرت ابو بکر صدیق فوراً بول پڑے، عرض کی حضور جب میں آپ کا ہوں تو مال بھی تو آپ کا ہی ہے نا. یا رسول اللہ جب میں نے اپنا اب نہیں بچا کے رکھا تو پھر مال. حضرت مولانا معین الواعظ کاشفی نے لکھا ہے، اچھا کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے میں بات کوئی اور بیان کرنا چاہتا ہوں تو شروع معاملہ کسی اور طرف نکل جاتا ہے. مولانا معین الواعظ کاشفی نے لکھا ہے کہ وہ جو سانپ تھا نا غار ثور میں، وہ 600 سال سے بیٹھا ہوا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن پڑھ رہے تھے انجیل تو آپ نے نبی پاک کا تذکرہ پڑھا، اس سانپ نے سن لیا تو حضرت عیسیٰ سے کہنے لگا حضور یہ بتائیں کہ وہ نبی پاک ملیں گے کہاں؟ تو حضرت عیسیٰ فرمانے لگے کہ مکے میں آئیں گے اور مدینے میں رہیں گے. تو کہا ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ فرمایا چلا جا مکے. تو وہ سانپ 600 سال غار ثور میں، اس نے 70 جگہ پہ سوراخ کیے. کتنے سال بیٹھا رہا؟ بول کے بتائیے. آپ 6 گھنٹے بیٹھ کے دکھائیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہم بڑے کمزور ہو گئے، ہمارے لیے معاملہ بڑا اور طرح کا ہے. ہماری مرضی کا کوئی بات کرے تو ہم اس سے راضی ہیں. انتظار کرنا اور یہ سارے کام کرنا یہ تو بڑا مشکل معاملہ ہے. 600 سال وہ سام بیٹھا رہا، 600 سال اور 70 اس نے سوراخ کیے غار ثور میں. لیکن وہ بھی عاشق تھا نا. اور یہاں معاملہ یہ تھا کہ ابو بکر صدیق دعا مانگ کے گئے تھے کہ میں نے کسی کو موقع نہیں دینا، ایک میں ہوں گا دوسرا میرا یار ہوگا. وہ غار ثور کی تو لذت یہ والی تھی، ایک میں ایک میرے محبوب. اس نے 70 سوراخ کیے ہوئے تھے. جناب ابو بکر صدیق نے کہا حضور آپ ٹھہریں، میں ذرا بھی آیا صفائی کر کے. تو نبی کریم علیہ السلام رکے تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہیں پگڑی پھاڑ کے رکھی، کہیں چادر پھاڑ کے رکھی، اتنے سوراخ بند کیے تو جو ایک رہ گیا وہاں ایڑی رکھ دی. تو اب وہ سام بھی شکوہ کرنے لگا کہ یار تو بھی کوئی نرالا ہی عاشق ہے کہ میں نے تو کسر ہی کوئی نہیں چھوڑی تھی، 70 سوراخ کیے تھے اور تو نے بھی کمال ہی کر دی ہے، یہ سارے ہی بند کر دیے، جو بچ گیا اس پہ ایڑی رکھ دی. اس نے پتہ نہیں کتنے ڈنگ مارے. سام کا جب ڈنگ لگتا ہے تو وجود میں بہت زیادہ گرمی پیدا ہوتی، گرمی. حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں ہمارے شارحین نے لکھا روئے نہیں، وجود اتنا گرم ہوا کہ آنسو ٹپک پڑے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہٹا نہ ذرا پیر. پھر انہوں نے ہٹایا تو میرے مصطفیٰ میں لعاب دہن لگایا. مولانا معین الواعظ کاشفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے قدم ہٹایا نا تو پھر وہ سانپ باہر نکلا، اپنا سر نکالا اور کھڑا ہو کے حضور کا دیدار کرنے لگا. نبی کریم نے فرمایا تیرا کام ہو گیا، اب تو جا، مجھے اور ابو بکر کو رہنے دے. وہ نکل گیا. یہ کیفیات ہے، یہ محبت ہے، یہ وارفتگی ہے، یہ سوز ہے، یہ درد ہے. یارو یہ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ چیز جینے کا بھی مزہ دیتی ہے، مرنے کا بھی مزہ آتا ہے. مرنے کا بھی مزہ، سرور آتا ہے انسان اس میں. جب یہ کیفیات شامل ہوتی ہے نا، رنگ اور ہوتا ہے، درد اور ہوتا ہے، ذائقہ اور ہوتا ہے، کیفیت اور ہوتی، پھر کوئی شوق نہیں رہتا اعلیٰ کپڑوں کا، بڑی گاڑی کا، لمبے چوڑے معاملات کا. پھر تو انسان ڈھونڈتا پھرتا ہے کوئی مجھے محبوب کی بات سنائے، کوئی اس کی شان میں کوئی شعر سنائے، کوئی اس کا ذکر سنائے، کوئی مل جائے نا کبھی کہ میرے تار چھیڑ دے، کوئی ملے، کوئی بات کرے، کوئی ذکر کرے. پھر انسان ڈھونڈتا پھرتا ہے ان لفظوں کو، ان لوگوں کو جو پکڑ کے دروازہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک لے جائیں. حضرت واصل بن اسکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے. ان کے پاس ایک شخص گیا، اس نے جا کے نا تو ان کے گھر سے اونٹنی خریدی. امام بہقی نے لکھا ہے جب خرید کے لائے تو رستے میں ان کے بیٹے نے بیچی یا گھر کے کسی اور فرد نے جب خرید کے لائے تو جناب
واصلہ بن اسکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی تو آپ پوچھنے لگے بھائی یہ تو اونٹنی میری ہے، میرے گھر سے خرید کے لائے ہو؟ کہا ہاں۔ فرمانے لگے تم نے کیا کرنا ہے اونٹنی کا؟ بک گئی، ٹھیک ہو گیا، ہوش میں عقل میں خرید کے لایا، بات ختم ہو گئی۔ بلکہ ہم تو کہتے ہیں وہ لکھا ہوتا ہے دکانداروں نے، خریدا ہوا مال واپس۔ واہ جی واہ، یہ کس کا فتویٰ ہے؟ یہ خریدا ہوا مال واپس کس کا فتویٰ ہے؟ یہ ساڈا اپنا۔ کہتے ہیں ایڈا اوکھا تینوں مڑیا تو پھر لے کے آ گیا، ایڈیاں گلاں سنا کے ایڈا سیاح سیل مین سی، انہیں ترلے لینے ساتاری انہیں تعریف کی ہے، تو بڑا سونا لگے گا۔ پھر تیرے گلے میں ڈالا بڑی مشکل سے، مڑا ہے تجھے اور تو پھر لے کے آ گیا، اور شام کو کہتا الحمدللہ میں نے بڑے پیسے کمائے، لا حول ولا قوت الا۔ سارا دن جھوٹ بولا، فریم کیا، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ بندہ لے کے آ رہا ہے ان کے گھر سے، کہاں سے خریدی؟ تو صحابی کہنے لگے آپ کے گھر سے۔ فرمایا میری اونٹنی ہے لیکن تمہیں اس کے عیب کا پتہ ہے؟ او بھائی یہ دھرتی پہ بسنے والے لوگ تھے، یہ میرے نبی پاک کے تیار کیے ہوئے تھے، تمہیں پتہ ہے اس اونٹنی کے عیب کا؟ کہ یار تو عجیب آدمی ہے، کوئی عیب بھی بتاتا ہے اپنے جانور کے۔ فرمانے لگے چل تو یہ بتا گوشت کھانے کے لیے خریدی ہے یا سفر کرنے کے لیے؟ کہا میں نے تو اس پہ بیٹھ کے حج کرنے جانا ہے۔ فرمانے لگے چل بھی میرے ساتھ واپس آپ پیسے لے لے، گوشت کھانے کے لیے اچھی ہے، دودھ دینے کے لیے اچھی ہے، پر یہ سفر کے لیے اچھی نہیں، تیرے کام نہیں آئے گا۔ اب وہ صحابی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور کہنے لگے یار میں نے خرید لی تھی، پیسے دے دیے تھے، مرضی سے سودا کیا تھا، میں نے پوچھا بھی نہیں تھا سفر کی کیسی ہے، تو نے یہ کیوں کیا؟ تو حضرت واصلہ رونے لگے، فرمانے لگے کیا کروں، میں رسول اللہ کا غلام ہوں، کیا کروں، نبی پاک کا غلام۔ رونے لگے، فرمانے لگے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا فرشتے لعنت کریں گے اگر تو ایبی چیز بیچ ڈالے گا۔ کیا کروں، نوکر اس گھر کا ہوں، جس گھر کی نوکری مجھے دھوکے کی اجازت ہے، میں اس گھر کا نوکر ہوں، مجھے اجازت نہیں دیتی، مجھے اجازت۔ ہم کہتے ہیں جی میرا مالک کہتا ہے، تو اپنے مالک کی چھوڑ، تو کونین کے مالک کی مان، تو اپنے مالک کی چھوڑ، تو عرش کے مالک کی مان، تو چھوڑ دنیا دار مالک کی، اس مالک کی مان جس نے تجھے پیدا کیا ہے، تجھے رزق دیتا ہے۔ دنیا کے مالک کی بات کر رہا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر نکلے، رات کو مدینے میں ٹھنڈی ہوائیں چلی ہے، رم جھم برکھا برسی ہے، مدینہ سارا ٹھنڈا کر گئی ہے، پہلے ہی بڑا ٹھنڈا ہے، پر خدا کے کرم سے مدینے میں اور ٹھنڈک ہوئی۔ حضور سویرے نکلے، بازار میں گئے، گلے کا ڈھیر پڑا ہے، نبی پاک کی نظر پڑی، حضور پہنچے تو گلے کا ڈھیر ہے، سارا خشک ہے۔ محبوب نے فرمایا رات کو بارش ہوئی ہے، تیرے گلے میں پڑی نہیں، تیری گندم خشک رہ گئی، رات اتنی بارش ہوئی، نبی پاک پردہ پوش ہے کہ نہیں؟ بولے سارے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قیامت میں ہمارے عیب چھپیں گے تب جب مصطفیٰ اپنی چادر میں چھپائیں گے۔